سہیل صاحب آپ نے جو تجزیہ دیا اس سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ آپ صابر صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں. اب ذرا اگر آج سے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. پھر جلسوں کے حوالے سے بتائیے گا. جلسے جو ہو رہے ہیں 2 ہو گئے, میرا اتفاق ہوا گجرانوالہ اور کراچی دونوں کے پورے جلسے کور کرنے کا تاکہ ایکسپیرینس گین کر سکوں. آپ کی کیا رائے ہے, یہ جلسے کیسے ہوئے اور آگے جو جلسے ہوں گے ان جلسوں سے وہ ہوگا جو یہ دعویٰ کرنے کہ ہم ان جلسوں سے کر دیں گے, یعنی حکومت گرا دیں گے؟ آئی ول بی ویری سرپرائز اگر ایسا ہو. حالانکہ میرے خیال میں اچھے جلسے ہوئے ہیں لیکن میرے خیال میں سے حکومت نہیں گرے گی. آپ کے خیال میں ایسا ہوگا؟ نہیں, جلسوں سے تو حکومتیں نہیں گرتی. یہ پہلے جلسے تھے, ان میں ٹیمپو کم تھا, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ طوفان تو تھے لیکن بھوچال نہیں تھے. ہم نے اس سے جتنے جب محترمہ بینظیر بھٹو کے جلسے جلوس دیکھے ہیں, بہت بڑے جلسے جلوس تھے, یہ اتنے بڑے نہیں تھے. یہ ایک گڈ سائز تو تھے, لیکن جس طرح عام لوگ اس میں آتے ہیں پھٹے کپڑوں والے یا ٹوٹے, تو وہ نہیں تھے. تو اب اگر سہیل صاحب یہ جلسے اس طرح ہوتے, میری بالکل میری یہی اوپینین ہے کہ برے جلسے نہیں تھے لیکن کوئی ہنگامہ خیز بھی نہیں تھے. اب اگر ان جلسوں سے حکومت نہیں گرے گی تو ایک کے بعد دوسرا ہو گیا, دوسرے کے بعد تیسرا ہو جائے گا, تیسرے کے بعد 30واں ہو جائے گا. جب تیسرے کے بعد بھی حکومت نہیں گرے گی تو آہستہ آہستہ پھر الٹا کام شروع نہیں ہو جائے گا. پھر جو ورکر ہے وہ ڈی مورلائز نہیں ہوگا کہ یار ہم تو جلسوں میں جا رہے ہیں, حکومت تو نہیں گر رہی. مریم بی بی نے تو کہا تھا جنوری سے پہلے گر جائے گی, مولانا نے کہا تھا نومبر سے پہلے گر جائے گی, اب جنوری کے بعد فروری بھی آ گیا ہے. پھر جب نہیں ہوگا تو ورکر ڈی مورلائز نہیں ہوگا, اور جب ڈی مورلائز ہوگا تو پھر آہستہ سے الٹا کام شروع نہیں ہو جائے گا, شرکت کم ہونا شروع ہو جائے گی. الٹیمیٹلی اس سب کا پھر نیٹ پروفٹ گورنمنٹ کا نہیں ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ان کی اسٹریٹجی بڑی واضح ہے ہاں کہ وہ اپنا ٹیمپو بڑھا کے ریلی کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو ڈینجرس ہے وہ تو ریلی ہے, جلسے جلوس تو ڈینجرس نہیں ہے. فرض کریں اگر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا ہے جی تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ہم چند ہزار لوگ بھی نہیں برداشت کرتے اسلام آباد میں. تو اگر وہاں ہزاروں کا جلسہ ہو جائے یا ریلی ہو جائے تو اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ لیکن 126 دن کا ہوا نا, اور اس سے حکومت ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی. حالانکہ تب تو سب ایک پیج پر بھی نہیں لیکن تھی. مولانا فضل الرحمان کا ہوا تو وقت پڑ گیا, خادم رضوی صاحب کا ہوا تو مصیبت پڑ گئی. لیکن الٹیمیٹلی تو خادم رضوی صاحب کو اور مولانا صاحب کو ہی واپس جانا پڑا نا, حکومت کو تو گھر نہیں جانا پڑا. نہیں جانا, لیکن اگر کوئی واپس نہ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو تھکا کے ماریں گے کہ آخر کار کتنے دنوں تک بیٹھیں گے؟ 126 دن بعد گھر ہی جانا ہی پڑا. حکومت بھی تھک سکتی ہے نا. آپ کے خیال میں تھکے گی؟ بھی تھک سکتی ہے. آپ کے خیال میں تھکے گی؟ جی بالکل تھکے گی, اور گھر جانا پڑے گا. تھکے گی. یہ تو کہنا بڑا پنجابی والی نہ تھاکی جائے. وہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں ابھی دیکھیں اتنی جلدی ایک دن میں تو کنکلوژن نہیں نکال سکتے. لیکن آپ کے خیال میں بالکل یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد کی طرف ایک بڑا تگڑا مارچ اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو گھر جانا پڑے. یہ آپ کے خیال اگر ایسا ہوا تو آپ کو حیرت, یہ خارج از امکان نہیں ہے؟ سب سے ڈینجرس, آپ کے خیال میں خارج از امکان ڈینجرس ریلی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. صابر صاحب جی سر, آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی صورت حال ہوگی؟ مجھے ابھی تک تو آثار نظر نہیں آ رہے, آپ کی بات ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آثار اس وقت نظر آئیں گے جب اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے واقعتاً یہ پی ڈی ایم بن جائے. یہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا, ان کے مفادات بالکل ڈیفرنٹ ہیں, اور بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے آپس میں ماضی میں پچھلا 40 سال کا ایک بیگیج ہے وہ چلا آ رہا ہے, اور زرداری فیملی کبھی بھی, بھٹو فیملی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ شریف فیملی کو, کیونکہ اس کا الٹیمیٹ اگر حکومت گرتی ہے, اگر الیکشن ہوتے ہیں, فوری طور پہ پیپلز پارٹی تو نہیں آ رہی نا, وہ تو شریف خاندان کو ہی زندہ کریں گے اور مسلم لیگ نواز کو زندہ کریں گے. تو پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ وہ اپنے دوسرے بڑے صوبے کی حکومت بھی جائے, اور مزید جو کچھ آسانیاں ان کے لیے پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی گنوا بیٹھے, اور اپنی آدھی حکومت چھوڑ کے اور پلیٹ میں رکھ کے دے پی ایم ایل این کو. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں. آپ کے خیال میں نہیں مہر صاحبہ, لیکن یہ بتائیں یہ جو سارا کیپٹن صفدر کا ایپیسوڈ ہوا ہے کراچی والا, اس سے پھر ایک چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے نا کہ اگر میاں صاحب یہاں سے نام لے کر للکار رہے ہیں, یا اگر مریم بی بی, تو دوسری طرف بھی غصہ بڑھ رہا ہے اور ریاکشن آ رہا ہے. صفدر صاحب اس کیس میں بیک فائر ہو گیا سارا معاملہ, لیکن کیسز تو 10 اور بھی ہیں. تو اگر نون لیگ کے خلاف ہر سطح پر ایکشنز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں سارا جیل پروگرام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, تو نون لیگ کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے نا. پھر ان کے اگر لیڈران دوبارہ جیل جانا شروع ہو گیا, ورکر ڈی مورلائز ہونا شروع ہو گیا,
تو نون لیگ کو تو اس کی قیمت چکانا پڑے گی جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں, اور ان کو رگڑا لگنے والا ہے ٹائٹ, ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ وسیم, یہ آپ نے نا زبردست بات کر دی, اچھی خبر, گڈ نیوز. یہ گڈ نیوز کے اوپر ہی ساری بات جو ہے منطقی انجام تک پہنچے گی. ہمارا ماضی بڑا فرٹائل ہے الحمدللہ, ہمیں ہر قسم کی مثال ملتی ہے. اندر مشرف کے دور میں پابند سلاسل ہوتے ہوئے ادھر ARD کی بات یا نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, باہر کلثوم نواز صاحبہ کوشش کر رہی ہیں, ادھر ڈیل کٹی, باہر چلے گئے میاں صاحب, الیکشن بوائے کرنے کا اعلان کیا, الیکشن لڑ لیا, ایک دو جماعتیں پھر بھی شاکی رہیں. اس کے بعد ابھی پہلا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا, سجے دکھا کے کھبے مار لی, باہر چلے گئے میاں صاحب. اسی طرح زرداری صاحب کا بھی, قرآن و سنت تو نہیں ہوتے معاہدات, جب ججز کی ریسٹوریشن یا مشرف کو گھر بھیجنے والی بات ہوئی اور وہ الائنس ٹوٹ گیا نون اور پیپلز پارٹی کا 2008 میں. تو ہماری بڑی فرٹائل ایک ہسٹری ہے, ہر قسم کی. آپ کے خیال میں نون کا معاملہ اس حد تک خراب نہیں ہو گیا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلا گیا, ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے, کیونکہ 2002 کے اندر بی جو ہیں ان کی شہ سرخیاں اور ہیڈ لائنز لگ رہی تھیں سیکیورٹی ایپریٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے. ایک سال کے اندر NRO کی نیگوسیشنز بھی وہ کر رہی تھی. سو کبھی کبھار یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے انٹو اٹ سیلف کہ اتنا پریشر بلڈ کر دو کہ دیکھیں نا, آپ اہداف کے اتنا پریشر بلڈ کر دو کہ آپ کے اوپر ہولا ہاتھ رکھا جائے. تو اب اس PDM کا اگر اہداف کیا ہیں, کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ایکویژن کو ختم کرنا ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کی فیوریبلٹی بیکنگ عمران خان کے لیے ڈیمینش کرنی ہے, کیا جنرل الیکشنز کال کروانے ہیں, یا اپنے کیسز کے اوپر ہولا ہاتھ رکھوانا ہے. جو اہداف ہیں اور جتنی جلدی گڈ نیوز آئے گی اس کے مطابق یہ بڑی فلیکسیبل اور فلوئڈ سچویشن ہے. بات درست ہے وڑائد صاحب کی کہ دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی مگر بنیادیں ضرور ہل جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو گورننس ہے اس حکومت کی, وہ بنیادیں اگر ہل گئیں تو ان کی گورننس کو ساتھ ڈال لیجئے, تو اٹس نو راکٹ سائنس کہ کیا ہوگا پھر. آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن نہیں ہے. ایک بریک